الرحمن علم القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے. زمین پر چلنے والا کوئی جاندار نہیں ہے جس کی روزی اللہ کے ذمے نہ ہو. وہ اس کے ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس جگہ کو بھی جہاں وہ مرنے کے بعد زمین کے سپرد کیا جائے گا. یہ سب ایک کھلی کتاب میں درج ہے. اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا ہے، اور تمہاری پیدائش سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. اب اے پیغمبر، اگر تم ان سے کہتے ہو کہ لوگوں مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو یہ منکرین فوراً بول اٹھیں گے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے. اور اگر کچھ مدت کے لیے ہم ان سے عذاب کو ٹال دیں گے تو ضرور پوچھیں گے کہ اسے کیا چیز روکے ہوئے ہے. سنو، جس دن وہ ان کے اوپر آ پڑے گا تو ان سے پھیرا نہ جا سکے گا، اور وہی چیز ان کو آ گھیرے گی جس کا مذاق اڑا رہے ہیں. انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس کو اپنے کسی فضل سے نوازتے ہیں، پھر اس سے اسے محروم کر دیتے ہیں تو وہ مایوس ہو جاتا ہے اور ناشکری کرنے لگتا ہے. اور اگر کسی تکلیف کے بعد جو اس کو پہنچی تھی ہم اسے نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری مصیبتیں مجھ سے دور ہوئی. پھر وہ پھولا نہیں سماتا اور اکڑنے والا بن جاتا ہے. اس سے وہی مستثنا ہیں جو صبر کرنے والے اور اچھے عمل کرنے والے ہیں. انہیں کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی. سو اے پیغمبر، تم پر جو وحی کی جا رہی ہے، تم ان کے لیے اس رویے کی وجہ سے اس میں سے شاید کچھ چھوڑنا چاہتے ہو اور اس بات پر تنگدل ہو رہے ہو کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. حقیقت یہ ہے کہ تم تو صرف خبردار کرنے والے ہو اور آگے ہر چیز اللہ کے حوالے ہے. کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو پھر تم بھی اسی طرح کی گھڑی ہوئی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ اور اللہ کے سوا جن کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. سو اگر وہ تمہاری مدد کو نہ پہنچے تو جان لو کہ یہ اللہ کے علم سے نازل ہوا ہے، اور یہ بھی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. پھر کیا تم مانتے ہو؟ یہ اس لیے منکر ہو رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. انہیں بتا دو کہ جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں، ہم ان کے اعمال کا بدلہ ان کو یہیں چکا دیتے ہیں اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. دنیا میں جو کچھ انہوں نے بنایا وہ سب ملیا میٹ ہوا اور ان کا کیا دھرا اب باطل ہے. سو کیا وہ شخص جو اپنے پروردگار کی طرف سے ایک برہان پر ہے، پھر اس کی تائید میں اس کے بعد ایک گواہ بھی اس کی پروردگار کی طرف سے آ جاتا ہے، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی رہنما اور رحمت کے طور پر آئی بھی موجود ہے، اس قرآن کا انکار کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس طرح کے لوگ تو اس پر ایمان ہی لائیں گے. اور تمہارے مخاطبین کے ان گروہوں میں جو شخص بھی اس کا منکر ہوگا اس کے لیے وعدے کی جگہ دوزخ ہے. اس لیے اے پیغمبر تم اس کے بارے میں کسی شک میں نہ پڑو. یہ حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے. انہیں بتا دو کہ ان سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ گڑیں. وہ اپنے پروردگار کے حضور پیش کیے جائیں اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے کہ یہی ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ گھڑا تھا. سنو، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور وہی آخرت کے منکر ہیں. وہ زمین میں خدا کی گرفت سے باہر نہیں تھے اور نہ خدا کے سوا ان کا وہاں کوئی حمایتی تھا، تاہم جو ڈھیل ہم نے انہیں دے رکھی تھی اس کی بنا پر وہ یہی سمجھتے رہے. انہیں اب دوہرا عذاب دیا جائے گا اس لیے کہ نہ سن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے. وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا اور جو کچھ گھڑتے تھے وہ سب ان سے کھویا گیا. اس میں شک نہیں کہ آخرت میں وہی سب سے زیادہ گھاٹے میں ہوں گے. اس کے برخلاف جو ایمان لایا اور انہوں نے اچھے عمل کیے اور اپنے پروردگار کی طرف جھکے رہے، وہی جنت کے لوگ ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور ایک دیکھنے والا اور سننے والا. کیا دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ اسی طرح نوح کو ہم نے اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا. اس نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں کہ تم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو. ایسا کرو گے تو میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. اس پر اس کے قوم کے سرداروں نے جو منکر تھے جواب دیا، ہم تو تمہیں اپنے جیسا ایک آدمی ہی دیکھتے ہیں اور ہمارے اندر جو اراذل ہیں انہی کو دیکھتے ہیں کہ بے سمجھے بوجھے تمہارے پیچھے لگ گئے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر تمہیں کوئی بڑائی حاصل ہے، بلکہ ہم تو تمہیں بالکل جھوٹا سمجھ رہے ہیں. نوح نے جواب دیا، میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں
پھر اس نے مجھے خاص اپنی رحمت سے بھی نواز دیا اور وہ تمہیں نظر نہیں آئی تو کیا ہم زبردستی اس کو تم پر چپکا دیں جبکہ تم اس سے بیزار ہو؟ میری قوم کے لوگوں، میں اس خدمت پر تم سے کوئی مال نہیں مانگ رہا ہوں کہ تمہاری ہر بات ماننے کے لیے مجبور ہو جاؤں۔ میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے اور تمہاری خوشنودی کے لیے میں ان لوگوں کو ہرگز نکال دینے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے ہیں۔ وہ اپنے اسی ایمان کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، ان کی قدر و قیمت کا فیصلہ وہی کرے گا، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت میں مبتلا ہو۔ میری قوم کے لوگوں، اگر میں ان کو نکال دوں تو خدا سے بچانے کے لیے کون میری مدد کرے گا؟ پھر کیا سوچتے نہیں ہو؟ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور نہ ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھتی ہیں تمہاری طرح یہ کہنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ اللہ انہیں کوئی بھلائی دے ہی نہیں سکتا۔ ان کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، میں اگر ایسا کروں تو میں ہی ظالم ہوں گا۔ اس پر ان لوگوں نے کہا، اے نوح، تم نے ہم سے بحث کی ہے اور بہت کر لی ہے، اب اگر تم سچے ہو تو وہ چیز ہم پر لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی سنا رہے ہو۔ نوح نے جواب دیا، وہ تو اللہ ہی تم پر لائے گا اگر چاہے گا، اور اس وقت تم اس کی گرفت سے نکل نہیں سکو گے۔ میں اگر تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اگر تمہارے اس رویے کے نتیجے میں اللہ نے تم کو بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہے، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ ہم پر چسپاں کرنے کے لیے اس شخص نے یہ قصہ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو، اے پیغمبر، اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو میرے جرم کا وبال میرے ہی اوپر ہے، لیکن جانتے بوجھتے حقائق کو جھٹلا دینے کا جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری تم ہی پر ہے، میں اس سے بری ہوں۔ پھر نوح کو وحی کی گئی کہ تمہاری قوم کے لوگوں میں سے جو ایمان لا چکے اب ان کے سوا کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، سو ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑو اور ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایت کے مطابق کشتی بناؤ۔ ان ظالموں کے حق میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، یہ اب غرق ہو کر رہیں گے۔ نوح اس ہدایت کے مطابق کشتی بنانے لگا اور اس کی قوم کے سردار جب اس کے پاس سے گزرتے تو اس کی ہنسی اڑاتے۔ وہ انہیں جواب دیتا کہ اگر ہمارے اوپر ہنستے ہو تو جس طرح تم ہنستے ہو اسی طرح ایک دن ہم بھی تم پر ہنسیں گے۔ پھر ان قریب جان لوگے کہ وہ کون ہے جن پر وہ عذاب آتا ہے جو انہیں رسوا کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ قہر نازل ہوتا ہے جو ان پر نازل ہو کر ٹھہر جاتا ہے۔ وہ یہی کرتے رہے یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور طوفان ابل پڑا تو ہم نے کہا، ہر قسم کے جانوروں میں سے نر و مادہ ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لو اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کشتی میں سوار کرا لو، سوائے ان کے جن کے بارے میں حکم صادر ہو چکا ہے، اور ان کو بھی جو ایمان لائے ہیں، اور تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ نوح نے کہا، اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ وہ کشتی پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہوئی موجوں کے درمیان ان کو لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی جو کچھ فاصلے پر اس سے الگ تھا، بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور ان منکروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے پلٹ کر جواب دیا، میں ابھی کسی پہاڑی کی پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر جس پر وہ رحم فرمائے۔ اتنے میں ایک موج دونوں کے درمیان حائل ہوئی اور وہ بھی ڈوبنے والوں میں شامل ہو گیا۔ حکم ہوا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، چنانچہ پانی اتار دیا گیا، فیصلہ چکا دیا گیا، کشتی جودی پر ٹک گئی اور کہہ دیا گیا کہ اس ظالم قوم پر خدا کی پھٹکار ہے۔ نوح نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا تو میرے گھر والوں میں سے ہے اور اس میں شبہ نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب فیصلہ کرنے والوں سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے، وہ نہایت نابکار ہے، سو مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تجھے کچھ علم نہیں ہے۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ نوح نے فوراً عرض کیا، پروردگار میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ تجھ سے کوئی ایسی چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور جانتا ہوں کہ اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ فرمائے گا تو میں نامراد ہو جاؤں گا۔ ارشاد ہوا، اے نوح اتر جاؤ ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ، تم پر بھی اور ان امتوں پر بھی جو ان سے ظہور میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں، اور ان کے بعد کچھ ایسی امتیں بھی ہیں جنہیں ہم آگے بہرہ مند کریں گے، پھر ان کے جرائم کی پاداش میں ان کو بھی ہماری طرف سے ایک دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے پیغمبر ہم تمہاری طرف وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تم ان کو جانتے تھے نہ تمہاری قوم کے لوگ ان سے واقف تھے، اس لیے ثابت قدم رہو، انجام کار کی کامیابی انہی کے لیے ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ اسی طرح عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے انہیں دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے مقابل میں تم محض جھوٹ گھڑ رہے ہو۔
मेरी कौम के लोगों, मैं ये बात तुम्हारी खैरखाई के लिए कहता हूँ, मैं उस पर तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, मेरा अजर तो उसी के जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया है, फिर क्या समझते नहीं हो? मेरे कौम के लोगों, अपने रब से माफी मांगो, फिर उसकी तरफ पलटो, वो तुम पर छाजों में बरसाएगा और तुम्हारी कुव्वत पर मजीद कुव्वत का इजाफा करेगा, तुम मुजरिम होकर रूगर्दानी न करो। उन्होंने जवाब दिया, ऐ हूद, तुम हमारे पास कोई खुली निशानी लेकर तो आए नहीं हो, और इधर हमारा फैसला यह है कि महज तुम्हारे कहने से हम अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं हैं और न तुमको मानने वाले हैं। हम तो यही कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर हमारे माबूदों में से किसी की मार पड़ी है। हूद ने कहा, मैं खुदा को गवाह ठहराता हूं और तुम भी गवाह रहो कि जिन्हें तुम खुदा के सिवा माबूद बनाते हो, मैं उनसे बिल्कुल बरी हूं। सो तुम सब मिलकर जिस तरह चाहो मेरे खिलाफ चाले चलो, फिर मुझे जरा मोहलत न दो। मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया है, अपने और तुम्हारे परवरदिगार पर। हर जानदार की चोटी उसी के हाथ में है, मेरा परवरदिगार यकीनन सीधी राह पर है। इस पर भी एतराज कर रहे हो तो मैंने वो पैगाम तुम्हें पहुंचा दिया है जो मुझे देकर तुम्हारी तरफ भेजा गया है। अब मेरा रब तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को इख्तियार का मालिक बनाएगा और तुम उसका कुछ बिगाड़ न सकोगे। यकीनन मेरा रब हर चीज पर निगाहबान है। फिर हुआ ये कि जब हमारा फैसला सादिर हो गया तो हमने हूद को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे अपनी रहमत से नजात दी और इस तरह एक निहायत सख्त अजाब से उन्हें बचा लिया। ये थे आद, उन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों का इनकार किया, उसके रसूलों की बात नहीं मानी और हर जब्बार और सरकश के मामले की पैरवी करते रहे। आखिरकार इस दुनिया में भी इनके पीछे लानत लगा दी गई और क़यामत के दिन भी। सुन लो, आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, सुन लो कि आद धुतकार दिए गए, हूद की कौम के लोग। इसी तरह समूद की तरफ हमने उनके भाई सालेह को रसूल बनाकर भेजा। उसने उन्हें दावत दी कि मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया है, उसी ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और उसमें आबाद किया है, इसलिए उससे माफी चाहो, फिर उसकी तरफ रुजू करो। मेरा परवरदिगार करीब भी है और अपने बंदों की दुआएं कबूल करने वाला भी। उन्होंने जवाब दिया, ऐ सालेह, इससे पहले तो हमारे अंदर तुमसे बड़ी उम्मीदें की जाती थीं, इससे पहले तो हमारे अंदर तुमसे बड़ी उम्मीदें की जाती थीं, लेकिन तुम अच्छे निकले। क्या अब हमें माबूदों की परस्ती से रोकना चाहते हो जिन्हें हमारे बाप दादा पूछते आए हैं? हम तो उस चीज के बाइस जिसके तरफ तुम हमें बुला रहे हो बड़े सख्त शुबे में है, जिसने खलदान में डाल दिया है। उसने कहा, मेरी कौम के लोगों, जरा गौर करो, अगर मैं अपने परवरदिगार की तरफ से एक रोशन दलील पर हूं और उसने मुझे अपनी तरफ से खास अपनी रहमत से भी नवाज दिया है, तो मुझे खुदा की पकड़ से कौन बचाएगा अगर मैं उसकी नाफरमानी करूं? सो जो कुछ तुम चाहते हो उससे तो तुम मेरी बर्बादी ही में इजाफा करोगे। मेरी कौम के लोगों, ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए निशानी के तौर पर, लिहाजा उसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में चरती फिरे और किसी बुरे इरादे से उसको हाथ न लगाना, वरना कुछ ज्यादा देर न गुजरेगी कि तुम पर अजाब आ जाएगा। फिर हुआ यह कि उन्होंने उसकी कूंचे काट दी। उस पर साले ने खबरदार कर दिया कि अब 3 दिन अपनी इस बस्ती में और रह बस लो, ये धमकी झूठी होने वाली नहीं है। चुनांचा जब हमारा हुक्म सादिर हो गया तो हमने खास अपनी रहमत से साले को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे उस अजाब से नजात दी और उस दिन की रुसवाई से बचा लिया। उसमें शुबा नहीं कि तेरा परवरदिगार ही कवी और जबरदस्त है। और जिन लोगों ने जुल्म किया था उनको बड़े जोर की कड़क ने आ लिया और वो अपने घरों में इस तरह औंधे पड़े रह गए कि गोया वहां कभी बसे ही नहीं थे। सुन लो, समूद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया, सुन लो कि समूद धुतकार दिए गए। और लूत के मामले में यह हुआ कि पहले हमारे फरिश्ते इब्राहिम के पास खुशखबरी लेकर पहुंचे, कहा सलामती हो। इब्राहिम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलामती हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहिम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी जियाफत के लिए ले आया। लेकिन जब देखा कि उनके हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं तो उनसे अपराया और दिल में उनसे कुछ डरने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम कौम लूत की तरफ भेजे गए हैं। इब्राहिम की बीवी पास ही खड़ी थी, सो खुशी से हंस पड़ी। फिर हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की बशारत दी। वो बोली, हाय शामत, क्या मैं बच्चा जनूंगी जबकि मैं खुद भी बुढ़िया हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हो चुके हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। फरिश्तों ने कहा, खुदा की बात पर ताज्जुब करती हो? इब्राहिम के घर वालों, तुम पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं। यकीनन अल्लाह सतौद सिफात है, वो बड़ी शान वाला है। फिर जब इब्राहिम का खौफ दूर हुआ और उसे बशारत मिल गई तो वो कौम लूत के बारे में हमसे बहस करने लगा। हकीकत यह है कि इब्राहिम बड़ा बुर्दबार, बड़ा दर्दमंद और अपने परवरदिगार की तरफ बड़ा ध्यान रखने वाला था। इब्राहिम, ये बहस छोड़ो, तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म हो चुका है और अब उन लोगों पर वो अजाब आने वाला है जो लौटाया नहीं जाता।
اس کے بعد جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ بہت رنجیدہ اور دل تنگ ہوا اور کہنے لگا کہ یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے۔ اس کی قوم کے لوگ یہ دیکھ کر کہ خوبرو لڑکے آئے ہیں، بے اختیار دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ پہنچے۔ پہلے سے وہ ایسی ہی بدکاریوں کے خوگر تھے۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اس لیے خدا کا خوف کرو اور میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھلا آدمی نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، تمہیں معلوم ہی ہے کہ تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم اچھی طرح جانتے ہو جو کچھ ہم چاہتے ہیں۔ لوط نے کہا، اے کاش میرے پاس تم سے مقابلے کی طاقت ہوتی یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا۔ فرشتوں نے کہا، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے ہیں، مطمئن رہو، یہ تمہارے قریب بھی نہیں آ سکیں گے۔ سو اپنے اہل ویال کو لے کر کچھ رات رہے نکل جاؤ اور تم میں سے کوئی پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے، تمہاری بیوی نہیں، اس لیے کہ اس پر وہی کچھ گزرنے والا ہے جو ان لوگوں پر گزرنا ہے۔ ان پر عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہے، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا صبح قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسائے تہ بر تہ، جو تمہارے پروردگار کے ہاں نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھے۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، مگر مجھے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے جو گھیرنے والا ہے۔ میری قوم کے لوگوں، ناپ اور تول کو ٹھیک انصاف کے ساتھ پورا رکھو اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ اللہ کا دیا ہوا نفع ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سچے مومن ہو۔ مجھے سمجھانا ہی ہے اور میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے رہے، یا اپنے مال میں ہم اپنی مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں؟ تمہاری نگاہ میں سب اگلے پچھلے بے وقوف اور گمراہ تھے، اور ہمارے اندر بس تم ہی ایک دانش مند اور راست باز آدمی رہ گئے ہو۔ اس نے کہا، میری قوم کے لوگوں، ذرا غور تو کرو، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں، پھر اس نے وحی کی صورت میں مجھے ایک رزق حسن بھی اپنی طرف سے عطا فرما دیا، تو اس کے سوا کس چیز کی دعوت دوں؟ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ تمہاری مخالفت کر کے وہی کام خود کروں جس سے تمہیں روک رہا ہوں۔ میں تو صرف اصلاح چاہتا ہوں جس حد تک کر سکوں، اس کی توفیق مجھے اللہ ہی سے ملے گی۔ میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ میری قوم کے لوگوں، میرے خلاف تمہاری ہٹ درمی کہیں یہ نوبت نہ پہنچا دے کہ تم پر بھی وہی آفت آ پڑے جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر آ پڑی تھی، اور لوط کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے۔ اس لیے خیریت چاہتے ہو تو میری بات سنو اور اپنے پروردگار سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا پروردگار نہایت مہربان اور بڑی محبت کرنے والا ہے۔ انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے درمیان تم ایک کمزور آدمی ہو۔ تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے، تم ہم پر کچھ بھاری نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، میری قوم کے لوگوں، کیا میری برادری تم پر خدا سے زیادہ بھاری ہے؟ اس کا تمہیں خوف ہے اور خدا کو تم نے پس پشت ڈال رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو میرا پروردگار اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ میری قوم کے لوگوں، جو کچھ کر رہے ہو اپنی جگہ کیے جاؤ، میں بھی کر رہا ہوں۔ تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کر دینے والا عذاب آ جاتا ہے اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ اس پر جب ہمارا حکم صادر ہو گیا تو ہم نے شعیب کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے نجات دی، اور جنہوں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا تھا ان کو کڑک نے آ لیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہیں تھے۔ سنو، مدین والے بھی دھتکارے گئے جس طرح سمود دھتکار دیے گئے۔ اسی طرح موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانیوں کے ساتھ اور ایک کھلی ہوئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا، تو انہوں نے فرعون کی بات مانی، درحالے کہ فرعون کی بات راست نہیں تھی۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا اور انہیں دوزخ میں لے جا اتارے گا۔ کیا ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتریں گے۔ ان کے پیچھے دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور آخرت میں بھی کیا ہی برا صلہ ہے جو انہیں دیا گیا۔ یہ ان بستیوں کے سرگزشتے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں، ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور بعض کی فصل کٹ چکی ہے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا تھا۔ پھر تیرے پروردگار کا حکم صادر ہوا تو ان کے وہ معبود ان کے کچھ بھی کام نہ آئے جنہیں خدا کے سوا پکارتے تھے۔ ان کی بربادی کے سوا انہوں نے ان لوگوں کے حق میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کیا۔
तेरा परवरदिगार जब बस्तियों को उनके जुल्म पर पकड़ता है तो उसकी पकड़ ऐसी ही होती है। हकीकत यह है कि इसकी पकड़ बड़ी दर्दनाक और सख्त है। इसमें यकीनन उन लोगों के लिए बड़ी निशानी है जो आखिरत के अजाब से डरें। वो एक ऐसा दिन है जिसके लिए सब लोग इकट्ठे किए जाएंगे और वो हाजिरी का दिन होगा। हम उसको बस एक गिनती की मुद्दत के लिए टाल रहे हैं। जब वो दिन आ जाएगा तो कोई शख्स खुदा की इजाजत के बगैर कलाम न कर सकेगा। फिर लोगों में से कुछ बदबख्त होंगे और कुछ नेकबख्त। सो जो बदबख्त होंगे वो दोज़ख में जाएंगे, उन्हें वहां चीखना और चिल्लाना है। वो उसी में पड़े रहेंगे जब तक उस आलम की जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा परवरदिगार कुछ और चाहे। इसमें शक नहीं कि तेरा परवरदिगार जो चाहे कर गुजरने वाला है। रहे वो जो नेकबख्त हैं तो वो जन्नत में होंगे, वो उसी में रहेंगे जब तक उस आलम के जमीन और आसमान कायम है, इल्ला ये कि तेरा परवरदिगार कुछ और चाहे, ऐसी अता के तौर पर जो कभी मुनक़ता ना होगी। सो ऐ पैगंबर, तुम इन चीज़ों के मामले में किसी तरद्दुद में न पड़ो जिन्हें ये पूछते हैं। ये उसी तरह पूछ रहे हैं जिस तरह इनसे पहले इनके बाप दादा पूछते रहे। हमारा फैसला है कि इनका हिस्सा हम बगैर किसी कमी के उन्हें पूरा पूरा अदा कर देंगे। हमने मूसा को किताब दी थी तो उसके बारे में भी इसी तरह इख्तिलाफ किया गया था। तेरे परवरदिगार की तरफ से अगर एक बात पहले ही तय न कर दी गई होती तो इनके दरमियान इस इख्तिलाफ का फैसला चुका दिया जाता। हकीकत यह है कि जो कुछ तुम पेश कर रहे हो उसकी तरफ से ये लोग ऐसे शक में पड़े हुए हैं जो उलझा देने वाला है। तुम मुतमईन रहो, तुम्हारा परवरदिगार इनमें से हर एक को उसके अमाल का पूरा पूरा बदला देकर रहेगा। ये जो कुछ कर रहे हैं वो इससे यकीनन बाखबर है। सो तुम भी साबित कदम रहो जैसा कि तुमको हुक्म दिया गया है, और वो भी जिन्होंने तुम्हारे साथ अपने परवरदिगार की तरफ रुजू किया है, और कजी इख्तियार न करो। इसमें शुबह नहीं कि जो कुछ तुम कर रहे हो इसे वो देख रहा है। इनकी तरगीब और तरहीब के बावजूद इन जालिमों की तरफ जरा न झुकना, वरना तुम्हें भी आग पकड़ लेगी और खुदा के सिवा तुम्हारा कोई हामी न होगा, फिर कहीं से मदद भी नहीं पाओगे। और देखो, इस राह में साबित कदमी के लिए दिन के दोनों हिस्सों में नमाज का एहतमाम करो और रात के अवाइल में भी। हकीकत यह है कि नेकियां बुराइयों को दूर कर देती हैं। ये एक याद दहानी है उनके लिए जो याद दहानी हासिल करने वाले हों। और सब्र करो इसलिए कि अल्लाह उन लोगों का अजर ज़ाय न करेगा जो खूबी से अमल करने वाले हैं। फिर इस पर भी गौर करो कि ऐसा क्यों ना हुआ कि तुमसे पहले की उम्मतों में ऐसे अहले खैर होते जो लोगों को जमीन में फसाद बर्पा करने से रोकते। ऐसे लोग निकले भी तो बहुत थोड़े जिन्हें हमने उनमें से नजात दी, और जालिम जिस आइश में थे उसी में पड़े रहे इसलिए कि वो मुजरिम थे। ऐ पैगंबर, तेरा परवरदिगार ऐसा नहीं है कि बस्तियों को उनके किसी जुल्म की पादाश में हलाक कर दे जबकि उनके बाशिंदे इस्लाह करने वाले हों। तेरा परवरदिगार चाहता तो तमाम इंसानों को एक ही गिरोह बना देता, मगर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्हें इरादा व इख्तियार अता फरमाया है। तो अब यही होगा कि वो हमेशा इख्तिलाफ में रहेंगे। सो ऐ सिवाय उनके जिन पर तेरा परवरदिगार रहम फरमाए, उसने इसीलिए उनको पैदा किया है कि वो अपने इख्तियार से फैसला करें। ये इसी का नतीजा है कि तेरे परवरदिगार की बात पूरी हो गई जो उसने कही थी कि मैं जहन्नुम को जिन्नों और इंसानों से इकट्ठे भर दूंगा। और है पैगंबर, रसूलों के सरगुज़िश्तों में से हर एक हम तुम्हें सुना रहे हैं जिससे हम तुम्हारे दिल को मजबूत करें। उनके अंदर तुम्हारे पास हक आया है और मानने वालों के लिए इनमें नसीहत और याद दहानी है। इनसे कह दो है पैगंबर जो नहीं मान रहे कि तुम अपने तरीके पर करो, जो चाहते हो हम अपने तरीके पर करेंगे। तुम भी इंतजार करो कि खुदा का फैसला कब सादिर होता है, हम भी मुंतजिर हैं। जमीन और आसमानों में जो कुछ छुपा हुआ है सब खुदा के पास है और तमाम मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। सो ऐ पैगंबर, उसी की बंदगी करो और उसी पर भरोसा रखो। तुम लोग जो कुछ कर रहे हो तेरा परवरदिगार उससे बेखबर नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो सरासर रहमत है, जिसकी शफकत अबदी है। ये सूरह अलिफ लाम रा है। ये इस किताब की आयतें हैं जो अपना मुद्दा पूरी वजाहत के साथ बयान करती है। हमने इसको अरबी ज़बान में कुरान बनाकर उतारा है ताकि ऐ कुरैश मक्का तुम इसको अच्छी तरह समझ सको। ऐ पैगंबर, इस कुरान की बदौलत जो हमने तुम्हारी तरफ वही किया है, हम तुम्हें एक बेहतरीन सरगुज़िश्त सुनाते हैं। हकीकत यह है कि इस तरह की चीज़ों से तुम इससे पहले बिल्कुल बेखबर थे। ये उस वक्त का किस्सा है जब यूसुफ ने अपने बाप से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब देखा है कि 11 सितारे हैं और सूरज और चांद हैं। मैंने उनको देखा कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं।
جواب میں اس کے باپ نے کہا بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے خلاف کوئی سازش کرنے لگے، اس میں شبہ نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا یہ خواب بتا رہا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہیں اسی طرح برگزیدہ کرے گا اور تمہیں باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائے گا اور تم پر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت تمام کرے گا جس طرح وہ اس سے پہلے تمہارے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا پروردگار علیم و حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کی اس سرگزشت میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ جب اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، یقیناً ہمارا باپ ایک کھلی ہوئی غلطی میں مبتلا ہے، اس کا علاج یہی ہے کہ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کہیں پھینک دو، تمہارے باپ کی توجہ اس سے صرف تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم لوگ بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس پر ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اس کو کسی اندھے کنویں کی تہہ میں پھینک دو، کوئی راہ چلتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس کے بعد وہ گئے اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا ابا جان کیا بات ہے کہ یوسف کے معاملے میں آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، درحال ہے کہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں، اسے کل ہمارے ساتھ جانے دیجئے، ذرا کچھ چر چگلے اور کھیلے کودے، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ باپ نے کہا مجھے یہ چیز افسردہ کر دیتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور ڈرتا ہوں کہ تم اس سے غافل ہو اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے جواب دیا اگر اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہیں تو ہم بڑے نامراد ہوں گے۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ یوسف کو لے گئے اور بالآخر طے کر لیا کہ اس کو کنویں کی تہہ میں پھینک دے، اور ادھر ہم نے اس کو وحی کر دی کہ تم ایک دن ان کی اس حرکت سے انہیں آگاہ کرو گے جب انہیں کچھ خیال بھی نہ ہوگا، اور وہ روتے پیٹتے کچھ رات گئے اپنے باپ کے پاس پہنچ گئے تو انہوں نے آ کر کہا ابا جان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا، آپ تو ہماری بات کا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ وہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یوسف کے قمیص پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا کر لے آئے تھے۔ باپ نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو تمہارے دل نے تمہارے لیے ایک بات گھڑ لی ہے، سو اب صبر جمیل کی توفیق ملے اور جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اس پر خدا ہی سہارا ہے۔ ادھر ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا پانی بھرنے والا بھیجا، سو اس نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا، پھر یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا خوشخبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے، چنانچہ انہوں نے اس کو نکالا اور اس کو پونجی سمجھ کر چھپا لیا، اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے خوب واقف تھا۔ پھر لے کر مصر پہنچ گئے اور اس کو تھوڑی سی قیمت چند درہموں کے عوض بیچ دیا، اور وہ اس کے معاملے میں کوئی رغبت نہیں رکھتے تھے۔ مصر کے لوگوں میں سے جس نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو خاطر سے رکھنا، امید ہے کہ ہم کو نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں۔ اس طرح یوسف کو ہم نے اس ملک میں جگہ دی، اس لیے کہ اسے برگزیدہ کریں اور اس لیے کہ اسے باتوں کی حقیقت تک پہنچنا سکھائیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے ارادوں کو نافذ کر کے رہتا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ چنانچہ اسی طرح ہوا، اور جب وہ پختگی کو پہنچ گیا تو ہم نے اس کو حکم اور علم عطا فرمایا، ان کو جو خوبی والے ہو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور یوسف جس عورت کے گھر میں تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، اس نے ایک دن دروازے بند کر لیے اور بولی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا خدا کی پناہ، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے خاطر سے رکھا ہے، میں یہ کروں تو جانتا ہوں کہ ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس عورت نے تو یوسف کا ارادہ کر ہی لیا تھا، وہ بھی اگر اپنے پروردگار کے برہان نہ دیکھ لیتا تو اس کا ارادہ کر لیتا۔ اسی طرح ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور رکھیں، اس لیے کہ وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھا۔ وہ دونوں آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے اور یوسف کو روکنے کی کوشش میں عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے کھینچ کر پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت نے کہا جو تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ قید کیا جائے یا اسے کوئی اور دردناک سزا دی جائے؟ یوسف نے کہا اسی نے مجھے پھانسنے کی کوشش کی تھی۔ معاملہ آگے بڑھا تو عورت کے اپنے خاندان کے لوگوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو بول اٹھا کہ یہ تم عورتوں کے فریب ہیں، اس میں شبہ نہیں کہ تمہارے فریب بڑے غضب کے ہوتے ہیں۔ یوسف اس بات کو جانے دو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، اصل میں تو ہی خطا کار ہے۔
शहर की औरतें आपस में चर्चा करने लगी कि अजीज की बीवी अपने गुलाम पर डोरे डाल रही है, वो उसकी मोहब्बत में फरिश्ता हो गई है, हमारे नजदीक तो वो खुली हिमाकत में मुब्तला है। शायद नहीं जानती कि इस तरह के लोग फरेब से राम किए जाते हैं। सो इनके इस फरेब का हाल जब इस औरत ने सुना तो उसने उन्हें बुला भेजा और उनके लिए एक मजलिस आरास्ता की और उनमें से हर एक को एक एक छुरी दी और यूसुफ से कहा कि इनके सामने आ जाओ। फिर जब औरतों ने उसको देखा तो उसकी अजमत से मबहूत हो गईं और अपनी बात उससे मनवाने के लिए अपने हाथ जगह जगह से जख्मी कर लिए, लेकिन नाकाम रही और बिलाखिर पुकार उठी कि हाशा लिल्लाह, ये आदमी नहीं है, ये तो कोई बुजुर्ग फरिश्ता है। उसने कहा, यही है जिसके बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी। बेशक मैंने उसे रिझाने की कोशिश की थी मगर ये बच निकला। ताहम मैं जो करने के लिए इसे कह रही हूं, इसने अगर नहीं किया तो जरूर कैद किया जाएगा और जलील होगा। इस पर यूसुफ ने दुआ की कि परवरदिगार, कैद खाना मुझे उस चीज से ज्यादा पसंद है जिसकी ये मुझे दावत दे रही है। इनके फरेब को अगर तूने मुझसे दफा न किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और इन लोगों में शामिल हो रहूंगा जो जज्बात से मगलूब हो जाते हैं। सो उसके परवरदिगार ने उसकी ये दुआ कबूल कर ली और उनका फरेब उससे दफा कर दिया। बेशक वो सुनने वाला जानने वाला है। फिर उसकी बेगुनाही की ये निशानियां देख लेने के बाद भी उन्होंने मसलहत यही समझी कि यूसुफ को कुछ मुद्दत के लिए कैद कर दें। इसके साथ दो और नौजवान भी कैद खाने में दाखिल हुए। उनमें से एक ने एक दिन उससे कहा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि शराब निचोड़ रहा हूं। दूसरे ने कहा, मैं देखता हूं कि अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूं जिसमें से चिड़ियां खा रही हैं। हमें इसकी ताबीर बताइए, हम देखते हैं कि आप उन लोगों में से हैं जो खूबी इख्तियार करते हैं। यूसुफ ने कहा, यहाँ जो खाना तुम्हें मिलता है वो आएगा नहीं कि इसके आने से पहले मैं तुम्हें उसकी ताबीर बता दूंगा। यह उस इल्म में से है जो मेरे रब ने मुझे सिखाया है। मैंने उन लोगों के मजहब को छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और वही आखिरत के मुनकिर हैं, और अपने बुजुर्गों इब्राहिम, इसहाक और याकूब का तरीका इख्तियार कर लिया है। हमको हक नहीं कि हम किसी चीज को अल्लाह का शरीक ठहराएं। ये हम पर और तमाम इंसानों पर अल्लाह का फजल है कि उसने ये हकीकत अपने पैगंबरों के जरिए से वाज़ेह कर दी है, लेकिन अक्सर लोग शुक्रगुजार नहीं होते। मेरे जिंदान के साथियों, क्या अलग अलग बहुत से खुदा बेहतर हैं या वो एक अल्लाह जो सब पर गालिब है? तुम उसके सिवा चंद नामों ही की बंदगी कर रहे हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने रख लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई सनद नहीं उतारी है। हकीकत यह है कि इख्तिदार सिर्फ अल्लाह का है। उसने हुक्म दिया है कि खुद उसके सिवा किसी की बंदगी ना करो। यही दीन क़य्यिम है, मगर बहुत से लोग इस हकीकत को नहीं जानते। मेरे जिंदा के साथियों, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर यह है कि तुम में से एक तो अपने मनसब पर बहाल हो जाएगा और अपने आका को शराब पिलाएगा, रहा दूसरा तो उसे सूली दी जाएगी, फिर परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। इस बात का फैसला हुआ जिसके बारे में तुम दोनों पूछ रहे थे। इनमें से जिसके बारे में यूसुफ ने ख्याल किया कि वो रिहा हो जाएगा, उसने उससे कहा कि अपने आका से मेरा जिक्र करना, मगर शैतान ने उसको अपने आका से जिक्र करना भुला दिया। सो यूसुफ कई साल तक उसी तरह कैद खाने में पड़ा रहा। फिर एक दिन बादशाह ने अपने दरबार के लोगों से कहा, मैं ख्वाब में देखता हूं कि 7 मोटी गायें हैं जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 बालें हरी और 7 सूखी हैं और वो भी हरी बालियों को खा रही हैं। दरबार के लोगों, मुझे ख्वाब की ताबीर बताओ अगर तुम ख्वाब की ताबीर देते हो। लोगों ने कहा, ये परेशान ख्वाब हैं और हम इस तरह के ख्वाबों की ताबीर नहीं जानते। उन 2 कैदियों में से जो छूट गया था और उसे एक मुद्दत के बाद याद पड़ा, उसने कहा, मैं आप लोगों को उसकी ताबीर बताऊंगा, सो मुझे जरा कैद खाने में यूसुफ के पास भेज दीजिए। उसने जाकर कहा, यूसुफ, ऐ सरापा रास्ती, हमें 7 मोटी गायों के बारे में बताओ जिन्हें 7 दुबली गायें खा रही हैं, और 7 हरी और 7 सूखी बालियों के बारे में, इसलिए कि मैं लौट कर उन लोगों के पास जाऊं ताकि अटकल के तीर चलाने के बजाय वो भी जान लें कि इस ख्वाब की हकीकत क्या है। यूसुफ ने कहा, 7 बरस तक तुम बराबर खेती करोगे, लिहाजा जो फसल तुम काटो उसमें से थोड़ा सा निकाल कर जो तुम खाओगे बाकी सब उसकी बालियों में छोड़ दो ताकि खराब ना हो। इसके बाद फिर 7 बरस बहुत सख्त आएंगे, जो थोड़ी मिकदार के सिवा जिसे तुम महफूज कर लोगे वो गल्ला खा जाएंगे जो उन बरसों के लिए तुमने फराहम किया होगा। उसके बाद फिर 1 साल ऐसा आएगा कि जिसमें बहरान रहमत से लोगों की फरियाद रसी की जाएगी और वो उसमें अंगूर निचोड़ेंगे। ये ताबीर दरबार में सुनाई गई तो बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। मगर जब कासिद यूसुफ के पास उसे लेने के लिए पहुंचा तो उसने कहा,
اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، میرا پروردگار تو ان کے فریب سے خوب واقف ہے۔ بادشاہ نے انہیں بلا کر پوچھا، تمہارا کیا ماجرا ہے جب تم نے یوسف کو پھسلانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے گواہی دی کہ حاشا للہ، ہم نے اس میں برائی کا کوئی شائبہ تک نہیں پایا۔ عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، میں نے ہی اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، اس میں شبہ نہیں کہ وہ بالکل سچا ہے۔ یوسف نے کہا، اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چال کو اللہ چلنے نہیں دیتا۔ الرحمن علم القرآن